نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج سبق نمبر 6 کی ابتدا کرتے ہیں۔ ایمان اور غیب کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیب کا معنی امام راغب آیت کریمہ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَیب کے تحت لکھتے ہیں، قَالُهُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَیبِ مِن مَّکَانٍ بَعِیدٍ مِن حَیْثُ لَا يَدْرِکُونَهُ بِبَصَرِهِمْ وَلَا بِبَصِیرَتِهِمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قول ہے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَیبِ مِن مَّکَانٍ بَعِیدٍ۔ میں غیب کے معنی یہ ہیں کہ نہ اس کا ادراک بصر حاسہ نگاہ سے کر سکیں، نہ بصیرت کسی اندرونی حاسہ سے کر سکیں گے۔ امام راغب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، والغیب فی قولی تعالی یؤمنون بالغیب لا یقع تحت الحواس ولا یقتضیہ بداہتہ القول وانما العلم بخبر الانبیاء علیہم السلام۔ اور غیب اللہ تعالیٰ کے قول یؤمنون بالغیب میں وہ ہے جو نہ اس کی گرفت میں آ سکے، نہ عقلی تقاضوں سے دریافت ہو سکے، بلکہ وہ صرف انبیاء کی خبر سے جانا جائے۔ تو اب غیب کی جو تعریف ہوئی وہ یوں ہوئی کہ جس چیز کی خبر جو انسان اپنے حواس سے نہ جان سکے اور وہ خبر انبیاء لے کر آئیں، وہ غیب ہوگا۔ انہ بکل شیء محیط، نیز اس کے علمی احاطے سے کوئی چیز باہر رہتی ہی نہیں کہ باہر کسی علمی وسیلے کے بود و نمود ہو۔ احاطہ بکل شیء علما، اگر اس سے اول کوئی وسیلہ علم مانا جائے تو اس سے پہلا ہے کون جو اسے علم سکھائے، کہ وہی سب کا اول ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو وسیلہ مانا جائے تو اس کا بعد ہے، کب کہ کوئی اس کے بعد آئے، کیونکہ وہی سب کا بعد اور آخر ہے۔ اس کے اوپر کوئی وسیلہ بنایا جائے تو اس سے اوپر کون ہے کہ اس پر علم کا اثر ڈالے کہ وہی سب سے اوپر ہے، اور اس کے اندر ذات سے الگ کوئی استعداد اور قوت مانی جائے جو علم قبول کرے، تو اس کے اندر غیر ذات ہے جو باہر کا علم اصل قبول کرے، وہی سب کا اندرون اور باطن ہے۔ والاول لیس قبلہ شیء وهو الآخر لیس بعدہ شیء وهو الظاہر لیس فوقہ شیء وهو الباطن لیس دونہ شیء۔ وہی اول ہے، اس سے قبل کوئی شے نہیں، وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی شے نہیں، وہی ظاہر ہے، اس سے اوپر اور نمایاں کوئی شے نہیں، وہی باطن ہے، اس کے اندر کوئی شے نہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اول، آخر، ظاہر و باطن ہے، جس میں صفات کمال بھی ہوئی نہیں ہیں بلکہ اس کی ذات سے صادر ہو رہی ہیں۔ منبع کمال خود ذات ہے، ذات کو صفات کمال سے عروج نہیں ہے، بلکہ صفات کمال کو ذات سے عزت ملی ہے کہ وہ اس سے اس طرح پھوٹ رہی ہیں جیسے سورج سے شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ بس جیسے سورج کی عزت کرنوں سے نہیں بلکہ عزت سورج سے ہے، اس سے وابستہ ہیں، ایسے ہی علمی اور عملی کمالات سے اسے عزت نہیں ملی، بلکہ ان کمالات کی عزت اس لیے ہے کہ وہ ذات عزت کے آثار ہیں۔ علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے،
پس ذات قول نہیں ہے کہ صفات اس میں پانی کی طرح بھری ہوئی ہیں، بلکہ صمد ہے، ٹھوس ہے کہ ہر کمال ذات کا جوہر ہے جو ذات سے سرزد ہو رہا ہے۔ اس لیے غیب اس کی ذات کا جوہر ہے، کسی داخلی یا خارجی یا اوپر نیچے کے وسیلے یا سبب سے حاصل شدہ نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ذات خود بذات عالم الغیب ہے تو علم غیب اصل میں ذات حق کی چیز ہوئی، کسی غیر کی نہ ہوئی، کیونکہ جو غیر بھی غیب پر مطلع ہوگا وہ اس کے واسطے سے ہوگا، اور ظاہر ہے کہ علم کا اس کے واسطے سے آنا ہی اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنا علم نہیں، جیسے بلا واسطہ از خود ہونا اس کی دلیل ہے کہ وہ علم اپنا ہے۔ اس سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ علم غیب صرف حق تعالیٰ کی چیز ہے، وہی علم غیب کی جامع تعریف بھی نکل آئی۔ علم غیب وہ ہے جو بلا واسطہ اسباب ہو، جب بھی وہ بالواسطہ آئے گا تو حقیقی معنی میں علم غیب نہ ہوگا، بلکہ غیب کی ہو بہو حکایت اور من نوعاً نقل ہوگی۔ اور سب جانتے ہیں کہ علم کے عادی وسائل میں سے وحی الہی بھی ایک وسیلہ ہے، لیکن اولین وسیلہ ہے جس کے توسط سے عالم بشریت کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ کشف ہو یا الہام، فراست ہو یا وجدان، سب بعد کے وسائل و وحی کے دست نگر توابع ہیں، خود اصل نہیں۔ اس لیے عادتاً حصول علم کا سب سے پہلا، سب سے زیادہ قطعی اور یقینی وسیلہ یہی وحی الہی ہے، جس کے ذریعے انسان علم سے آشنا ہو کر عالم کہلاتا ہے۔ پس جیسے سمع، بصر، عقل و خرد، حدس و تجربہ، کشف و الہام علم کے کھلے اور چھپے ذرائع ہیں، جن کے راستے سے عالم الغیبی و شہادہ اس ظلم و جہول انسان کو علم سے سرفراز فرماتی ہے۔ وحی صرف انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے۔ ایسے ہی وحی بھی ایک رفیع المنزلت اور لطیف ترین وسیلہ علم ہے جو صرف انبیاء علیہ السلام جیسے لطیف الاجسام، لطیف الارواح، لطیف القلوب اور لطیف الاسرار مقدس گروہ کو عطا ہوتا ہے، اور وہ اس کے واسطے سے علوم الہیہ، مرضیات خداوندی اور شرائع ربانی کو جذب کرتے ہیں، جو عام نگاہوں سے اوجھل اور تمام علوم و کمالات کا سرچشمہ ہے۔ وہاں انہیں حقائق اور ملکوت کا روحانی مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہم علم غیب پر بحث کر رہے ہیں، اور ان سے علم اخذ کر کے دنیا کو دیتی ہیں، جس سے دنیا میں روشنی پھیلتی ہے، اور جن وہ بشر عالم کہلائے جانے کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وحی کے سوا دوسرے وسائل اور ریاضت اور مجاہدے سے حاصل کر کے حصول علم کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن وحی الہی نبوت کے بغیر نہیں ہوتی، اور نبوت محض ایک محبت الہی ہے جو بانتخاب خداوندی منتخب افراد بنی آدم کو دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انبیاء کو وحی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس لیے وحی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر جو وحی کو نازل کرتے ہیں۔ بعض وسائل بلا استثناء ہر انسان کو حسب لیاقت عطا ہوئے ہیں، جیسے سمع، بصر، عقل، خرد وغیرہ، جیسے کشف و الہام وغیرہ، اور بعض اخذ و خواص طبقے کو دیے گئے۔ ان ذرائع سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ غیب نہیں کہلاتا، وہ علم کہلاتا ہے جس سے انسان سیکھتا ہے۔ اس لیے پیغمبروں کی خبر سے ہمیں اگر وہی علم حاصل ہو جو ان کو ہوتا ہے تو وہ علم غیب نہ ہوگا، کیونکہ وہ ایک عادی سبب سے بالواسطہ پہنچا، اس لیے اسے حکایت و بیان علم غیب کہا جائے گا۔ تو کسی بھی صورت میں
ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بشمول نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ ان کو جو بھی علم دیا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ علم غیب نہ ہوا، بس وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہوا۔ شریعت میں علم غیب کا لفظ لغت نہیں بلکہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس کے معنی چھپی ہوئی یا غائب اشیاء ہیں۔ تو یہ ایک لمبی بحث علم غیب پر جو ہے وہ چل رہی ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا سب سے بڑا برتر برابر ہے تم میں، جو آہستہ بات کہے اور جو کہے پکار کر، اور جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماں کے پیٹ سے، نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو، اور دیے تم کو کان، آنکھ، دل، تاکہ تم احسان مانو۔ ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو جانتا نہ تھا کہ کیا ہے کتاب اور ایمان، لیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی، اس سے راہ سمجھا دیتے ہیں جس کو ہم چاہیں اپنے بندوں میں، اور بے شک تو سیدھی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلموں کو کہ کون پرورش میں لے مریم کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے۔ ارشاد حق تعالیٰ ہے، اور غیب کا جاننے والا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو زمین میں اور آسمان میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں، یعنی قرآن میں۔ اور غیب کا جاننے والا وہی ہے، سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو، تو اس پیغمبر کے آگے پیچھے پہرا چوکی بٹھلا دیتا ہے، محافظ فرشتے بھیجتا ہے، اور خلقی قوتوں کے ناکہ بندی کر دیتا ہے، تاکہ اللہ جان لے، واضح کر دے کہ رسول ملکی نے نبی تک اور رسول بشری نے امت تک اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور ان کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انتہائی حفاظت کے ساتھ علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ علم نجوم، رمل وغیرہ اور کشف کرامات بہت سی پیشنگوئیاں کرتے ہیں، اور مستقبل کی خبریں اپنے علم مہارت اور ظن و تخمین سے دیتے ہیں۔ یہ لوگ فنی طور پر قواعد فن سے استدلال کر کے ان معلومات تک پہنچتے ہیں جو ظن و تخمین کی حدود سے آگے نہیں بڑھتے۔ بس ایک گمان ہوتا ہے، یہ جو نجومی اور جو کشف ہے اور جو کرامات ہیں، ایسے ہی اولیاء اللہ کا کشف ان کے ریاضت و مجاہدے کا ثمرہ ہوتا ہے، نہ کہ اطلاع حق کا نتیجہ۔ جو کشف ہے وہ صاحب کشف کے لیے ہے، دوسروں کے لیے وہ صاحب جو ہے ان کے لیے استدلال نہیں ہے کہ وہ اس بات پر عمل کریں۔ ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ صرف قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، یعنی علی غیبہ، اور جیسے وحی کے وقت حواس عادیہ پر پابندی لگائی تھی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے پیغمبر، اپنی زبان نہ ہلائیے کہ وحی کو یاد کرنے میں جلدی کرنے لگیں،
ہمارے ذمے ہے اس کا کہ آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا، پھر اس کو کھول دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یعنی جو صاحب کلام ہوتا ہے وہی صاحب بیان ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام تو اللہ کا ہو اور بیان جو ہے وہ کسی شخص کا ہو۔ تو اس لیے ہمیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا۔ اپنی طرف سے ہم نے قرآن کے تفسیر نہیں کرنی۔ تفسیر بالرائے جو ہے وہ کفر ہے، اور اپنی طرف سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرنا وہ تفسیر بالرائے میں ہوتا ہے، اور وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ علم نافع و غیر نافع، یہ وہ علم ہے کہ نہ تو اس کا جاننا کچھ نافع ہے اور نہ اس کا نہ جاننا ہی کچھ مضر ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، شعر و شاعری کو اپنے رسول سے دور رکھتے ہوئے گویا اس کے مضر ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی اور وہ اس کے لیے مناسب یعنی شایان شان بھی نہیں تھے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں عالم غیب ہوتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے برائی نہ چھو سکتی، میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور بشارت سنانے والا ہوں ایمان والوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محیط اگر مانا جائے گا تو انواع ہدایت و ارشاد اور قوانین شریعت کا، نہ کہ انواع کائنات کے اقسام تجربیات، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو بتا دیا بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، اور اس کو علم غیب نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو باتیں بتائیں وہ عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو آج سبق یہیں ختم کرتے ہیں کہ ایمان اور غیب کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سیر تبصرہ کیا، اور اگر کل کی کلاس میں ہم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے کل شروع کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔